نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر سامعین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تقریباً 63 سال اپنی زندگی مبارکہ گزارنے کے بعد اس دار فانی سے رخصت فرما گئے اور رفیق اعلیٰ میں تشریف لے گئے. اس 63 سالہ زندگی مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، غور و فکر کی جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد جو 23 سال کا عرصہ یا عمر مبارک تھی، اس عرصے میں اللہ کے رسول اس امت کے لوگوں سے کیا بات منوانا چاہتے تھے؟ چالیس سالہ نبوت سے پہلے کا دور، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دور ہے. آپ کا بھی ایمان ہوگا، میرا بھی ایمان ہے الحمدللہ، کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کا رسول پاک ہوتا ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کا رسول پاک ہوتا ہے. پہلے کا دور ہو یا نبوت ملنے کے بعد کا دور ہو، معصومیت اور گناہوں سے پاکیزہ ہونا یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے. لیکن آپ نے نبوت ملنے کے بعد
اپنی امت کو مکہ کے لوگ، مضافات مکہ اور پوری امت کو کس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے میری قوم والو، اے میرے امتیو، تم یہ چیز مان لو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلا دور، اس کی مثال بھی پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی جیسا وہ ایک باکردار دور تھا۔ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا، جب کبھی اختلاف اور تناؤ کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی تو اس وقت رسول اللہ کو حاکم، حکم اور ثالث مقرر کیا جاتا۔ اعتماد تھا، حتیٰ کہ بعض کتب میں یہ بھی موجود ہے کہ بزرگوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی تھی جتنی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور تعظیم تھی۔ ایک موقع پر ابو جہل اینڈ پارٹی نے منادی کرائی، اعلان کرایا کہ بیت اللہ کی عمارت یہ بہت پرانی ہے، وہ سیدھا ہو چکی ہے، اس کی تعمیر نو کرنی ہے، دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اسے۔ اس کے لیے چندہ اور مال اور تعاون وہ خالصتاً حلال کے پیسے کا ہونا چاہیے۔ اور یقیناً آج کے مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں اور اسی نظریے کے تحت لوگوں سے مساجد کے لیے مال وصول کرتے ہیں جن کا حلال کا پیسہ ہو۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت جتنا تمہارے پاس حلال کا تعاون ممکن ہے وہ کر دو تاکہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تعمیر شروع کی گئی، پیسے کم پڑ گئے اور بیت اللہ کی وہ جو حد تھی اصل وہ پوری تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر پیسوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جتنی ہو سکتی ہے وہ کر دی جائے اور باقی جگہ پر نشان بنا دیا جائے بھئی یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حقیقت ہے بندہ کبھی سوچتا ہے رب العالمین اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا 1400 سال بعد مسلمانوں کا بیت اللہ میں داخل ہونا یہ صرف خواب کی حد تک رہ جائے گا، بیت اللہ کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی وڈیرا ہے، اس کو تو چلو پروٹوکول کے ساتھ اندر داخل کیا جاتا ہے بیت اللہ میں، ہماری آپ کی کیا حیثیت، ہمیں کون جانے دے گا؟ لیکن رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہمارا انتظام پہلے کر دیا۔ آپ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ بیت اللہ کا وہ حصہ جسے حتیم کہا جاتا ہے وہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اصل میں پورا یہ بیت اللہ تھا۔ رب العالمین نے اس وقت تعمیر اتنی ہی کروا کے کام رکوا دیا اور یہ حصہ حتیم والا چھڑوا دیا تاکہ یہ میرے غریب بندے بھی بیت اللہ میں داخل ہو کر اللہ کو منا سکیں۔ یہ اللہ کا انعام تھا۔ الحمدللہ جو جاتے ہیں، آج کل تو خیر تھوڑے سے پرابلم ہے کرونا وغیرہ کی وجہ سے، کوئی ایس او پیز وغیرہ ہیں، ویسے ادروائز کوئی ایشو نہیں ہوتا، رش ہوتا ہے خوب حتیم کے اندر،
اور بڑی کوشش کر کے بندہ داخل ہو سکتا ہے اور نوافل پڑھے، اللہ کو منائے، ممکن ہے نا ایسی بات؟ بہرحال تو بیت اللہ کی تعمیر جب ان کے پیسوں سے جتنی ہو سکتی تھی مکمل ہوئی، اس کے بعد حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اختلاف کھڑا ہو گیا، ایک خاندان والے کہنے لگے ہم کریں گے، دوسرے خاندان والے کہنے لگے ہم کریں گے، اس طرح آپس میں کھینچاؤ تناؤ، حتیٰ کہ تلواریں نکلنے کا وقت آ گیا۔ تو کچھ سمجھدار بندے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جھگڑا نہ کرو، بس ایک بات پر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، اتفاق کرو ایک بات پہ۔ کون سی بات؟ بیت اللہ اور مسجد الحرام کے ایریے میں اب جو بندہ بھی سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسی کو اپنا حکم اور فیصل مقرر کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو ہی رسول اللہ تشریف لائے تو ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلنا شروع ہوئے، جاء الامین، جاء الامین، بڑا امانت دار آ گیا، جاء الصادق، سب سے بڑا سچا اور سچوں کا سردار آ گیا۔ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلنا شروع ہو گئے، جاء الامین، جاء الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا، بہترین فیصلے کرنے والا آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا، یہ ہمارا اختلاف ہے، آپ کو ہم ثالث مقرر کرتے ہیں، آپ ثالث بن جائیے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ سب سے بہترین فیصل، سب سے بہترین جج، سب سے بہترین قاضی اور جسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو بچھوایا، چادر بچھوائی، حجر اسود کو چادر پہ رکھوایا، چار خاندان جن کا آپس میں کھینچاؤ تناؤ تھا، ان کے ایک ایک سردار کو ایک ایک کونے پر مقرر کیا، ایک ایک کونا پکڑو اور حجر اسود کو اٹھاؤ۔ چاروں سرداروں نے حجر اسود کو اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل دیے، جہاں پہ وہ نصب کرنا تھا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب نبوت سے پہلا دور ہے، نبوت ملنے کا پہلے کا زمانہ ہے، لوگ امین کہہ کر پکارتے ہیں، صادق کہہ کر پکارتے ہیں، سچا کر کے کہہ کر پکارتے ہیں، اور اپنے اختلافات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مقرر کرتے ہیں۔ لیکن جب 40 سال کا وقت گزر گیا، اللہ رب العزت نے وہ تاج نبوت اپنے نبی کے سر پہ سجایا۔ اللہ، عجیب تاج ہے، عجیب تاج ہے جو اللہ کے رسول کے سر پہ سجایا گیا۔ روح کے جان میں اللہ رب العزت نے جن کو بھی نبی بنانا تھا ان کی روح کو اکٹھا کر کے فرمایا، خبردار
میں تمہیں نبی تو بناؤں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو۔ جی لبیک یا اللہ ہم حاضر۔ فرمایا ایک معاہدہ کرو میرے ساتھ۔ کون سا معاہدہ؟ کہ جب میرا خاص آخری نبی تم میں تشریف لائے اس وقت تم اپنی نبوت چھوڑ دو گے اور میرے نبی کے امتی بن جاؤ گے۔ عجیب نبوت ہے نا، ہے؟ اور یاد رکھیے گا یہ وہ واحد، یہ وہ نبی ہے جس نبی کے دور میں کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چل سکتی، کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چل سکتی۔ یا میں یوں کہوں یہ وہ واحد نبی ہے جس کے دور میں اللہ کے سچے رسول کی رسالت بھی نہیں چل سکتی۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے زمانے میں تشریف لائیں گے، مانتے ہو؟ سب کا عقیدہ ہے نا؟ یار گرمیوں کی رات ہے، مجھے پتہ ہے چھوٹی رات ہوتی ہے، آپ نیند بھی کرنی ہوگی، میں بات کو جلدی ختم کرتا ہوں۔ گھر سے مختصر کر دیں، تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے رات چھوٹی ہے، آپ نے نیند کرنی ہے۔ توجہ کریں ذرا، تھوڑی سی بات کو میں عرض کر لوں۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتاریں گے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، وہاں سے سیڑھی لگا کر عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا۔ جب وہ مسجد میں اتریں گے تو اقامت کہی جا چکی ہوگی جماعت کی نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو آگے حضرت امام مہدی مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے، پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے علی رسلک، ٹھہر جاؤ، مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، آج میں اللہ کا رسول بن کے نہیں، محمد کا امتی بن کے آیا ہوں۔ آج میں اللہ کا رسول نہیں، رسول اللہ کا امتی بن کے آیا ہوں۔ سچا نبی ہے، لیکن ہمارے نبی کے دور میں آیا تو وہ نبی نہ رہا، اس کی نبوت نہ چل سکی، وہ بھی امتی بن گیا۔ جب سچا نبی نبی نہیں رہ سکتا تو جھوٹا کذاب کیسے نبی بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اندر 30 بڑے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، یزعمون انہم نبی، وہ یہ خیال کریں گے اور لوگوں کو بھی یہی باور کرائیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ سن لو میرے امتیوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول کو 40 سال کے دور میں نبوت ملی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے وہ بات بتائی جس کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا، وہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو وہی بندے جو کہتے تھے کہ صادق آ گیا، امین آ گیا، وہی بندے آج دشمن بن گئے، وہی بندے آج گالیاں دیتے ہیں، اور وہی بندے بد دعائیں کر رہے ہیں،
انہی بندوں نے پتھر اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی بھی پرواہ کوئی نہیں کی، صرف وہی دعوت، وہی پیغام، وہی مقصود جو اللہ نے اپنے نبی کے ذمے لگایا تھا وہ پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اور پھر اپنے 23 سالہ دور میں، کتنا؟ 23 سالہ دور میں اللہ کے نبی نے وہ کام کر کے دکھایا جو نوح علیہ السلام 950 سال میں بھی نہ کر سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام کوئی ناکام رہے، نہیں، انہوں نے اپنی پوری محنت کی، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے، لیکن جو محنت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں کی ہے، میرے نبی نے وہی 23 سال میں کر کے دکھا دی ہے۔ فرمایا وہ کون سی چیز تھی جو اللہ کے نبی منوانا چاہتے ہیں؟ کیا چیز تھی؟ بعض لوگوں نے یہ سوچا اللہ کے نبی اپنی پیدائش اور میلاد منوانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے میلاد منانا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے کون سی رسم، کچھ لوگوں نے کون سی چیز کو لے لیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اور لوگوں سنو، میرے نبی کے ذمے کیا کام تھا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا میرے پیغمبر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کے ذمے جو مقصد لگایا ہے وہی کر کے، وہی مقصد وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نبی آئے ان کے ذمے بھی یہی مقصد تھا۔ اور وہ کون سا مقصد تھا؟ اللہ نے 17ویں پارے میں سورۃ انبیاء میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ او لوگو، ہم نے سارے نبیوں کے ذمے ایک ہی پیغام لگایا، وہ یہی پیغام تھا اللہ کے علاوہ الہ اور معبود، اللہ کے علاوہ مسجود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ شکر کے لائق، اور یہی پیغام تھا۔ اور اسی پیغام کی بدولت جو سجن تھے وہ دشمن بن گئے، جو اپنے تھے وہ غیر بن گئے، جو کل بڑے قریبی دوست بنے ہوئے تھے آج ازلی دشمن بن گئے۔ غزوہ بدر پہ نظر دوڑاؤ ذرا، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بدر کے موقع پر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر کھڑے ہیں تو حضرت علی کا بھائی مقابلے میں کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، ابو بکر صدیق رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے۔ یہ تقابل، گھر گھر میں جدائیاں، باپ بیٹے کا جدا، رسول اللہ کا داماد، بات سمجھو، رسول اللہ کا داماد ابو العاص وہ کافروں کے جھنڈے کے نیچے ہے اور رسول اللہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ گھر گھر میں دراریں پڑ گئیں، اختلاف ہو گیا، کھنچاؤ اور تناؤ کی کیفیت ہو گئی۔ وجہ کیا تھی بھائیو؟ اللہ کی قسم وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے وہ پیغام پہنچایا جس پیغام کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔
اور یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ چیز اور نعمت ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے اسی پیغام کے لیے بنائی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ سنتے رہتے ہو نا یہ جملہ، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ تغابن کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ فرمایا لوگوں، اللہ وہ ذات ہے الذی خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان آسمانوں کی مثل اللہ نے 7 زمینیں بھی بنا دی۔ 7 آسمان 7 زمینیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو آسمان کے اوپر آسمان ہوگا، نظر کوئی نہیں آتا، زمین تو کوئی نظر نہیں آتی، زمین تو ایک ہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کی اور میری عقل ناقص ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن مجید میں سب سے پہلے رکوع میں یہ بات بتائی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان والے ایمان رکھتے ہیں غیب پر، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں اللہ کے قرآن پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ ہمارا ایمان ہے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، ہم نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان کی مثل ہم نے 7 زمینیں بنائیں۔ اللہ رب العزت جی یہ کیوں بنائے؟ اللہ نے فرمایا سنو، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، زمین و آسمانوں میں اللہ کا اپنا آرڈر چلتا ہے، کسی نبی کا آرڈر نہیں چلتا، کسی ولی کا آرڈر نہیں چلتا، سیدنا علی کا آرڈر بھی نہیں چلتا، کسی گدی نشین کا آرڈر بھی نہیں چلتا۔ یتنزل الامر بینہن، زمین و آسمانوں میں اکیلا اختیار کس کا؟ فرمایا سنو، آسمان و زمین 7 بنائے اور ان کے اندر اپنا ہی حکم اور آرڈر چلایا۔ اور اللہ یہ آسمان و زمین اور اس کا سسٹم کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور لوگوں اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ فرمایا قدرت بھی اللہ کی اور ایک ایک ذرے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، ایک ایک ذرے کا۔ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور لوگوں کوئی درخت اس کا پتا اس وقت تک نہیں گرتا جب تک اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت نہ ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور تم دانے زمین کے اندر بجائی کر کے اوپر زمین برابر کر کے واپس آ جاتے ہو، تمہیں کیا پتا
اس دانے کو مٹی یا کیڑا یا کوئی بیماری کھا گئی، یا ابھی تک اس کے اندر زندگی کے آثار باقی ہیں، یا اللہ اس کو پیدا کر کے زمین کو پھاڑ کر باہر کونپلے نکال دے گا، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وہ ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والا اللہ زندہ موجود ہے۔ تو بہرحال میں آپ کی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس اتنے ہی کافی ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، آپ نے آرام کرنا ہے۔ مختصر یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ نبوت کے دور میں کیا چیز منوانا چاہتی ہیں لوگوں سے؟ فرمایا یہی منوانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، عبادت کے لائق صرف ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ سجدہ ہو، نظر نیاز ہو، چڑھاوا ہو، طواف ہو، اعتکاف ہو، کوئی بھی عبادت ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی ہو عبادت ہو، اس کا مستحق ہے تو صرف کون؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ پیغام نبوی تھا میرے بھائیوں، اور یہی پیغام نجات ہے، اور یہی راستہ جنت کا ہے۔ جو بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے مطابق عقیدہ بنائے گا، وہ تو جائے گا جنت میں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جو اس سے ہٹ کر غیر اللہ کے در پہ ٹھوکریں کھاتا کھاتا بغیر توبہ کے مر گیا، میرے رب نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بندے کے لیے ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں موت تک توحید پر قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔